عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ پھول جیسی ہلکی ہے، مگر نفس فوراً ہی پھول گیا۔ ہماری طاقت کے سامنے تو یہ پھول ہی ہے، انہوں نے سوچا۔ اس لمحے وہ دھیرے سے کسمسائی، لیکن جاگی نہیں۔ انہوں نے لے جا کر اسے بوری پر پٹخا، پھر انہوں نے چادر ہٹائی اور اس کا رخسار چبا ڈالا۔ وحشت کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا، ذہن کو اس کا ادراک ہونے تک انہوں نے اس کا رخسار چبا ڈالا تھا، اور ادراک ہونے کے بعد وہ بت بن کر رہ گئے۔ ارے یہ انہوں نے کیا کر دیا؟ وہ کس کو اٹھا لائے؟ اب وہ اس کی چیخ کے اور اپنی ذلت اور تباہی کے منتظر تھے، لیکن وہاں تو آنکھوں میں گہرا خوف تھا اور ہونٹ بے آواز لرز رہے تھے۔ شرمندگی اور خوف سے نڈھال وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکے۔ دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ یہ اندازہ کرنا ان کے لیے ناممکن تھا کہ ان کی شرمندگی بڑی ہے یا خوف، اور وہ سوچ رہے تھے کہ وہ کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے۔ یہ دوسرا سوال بہت خوفناک تھا۔ انہیں تو کچھ کرنا آتا ہی نہیں تھا، تو اب زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ اٹھے اور داتا دربار کی طرف چل دیے۔ سیڑھیوں کی طرف پہنچنے سے پہلے ہی انہیں آواز سنائی دی، آؤ بھائی، لنگر آ گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ادھر ادھر سے لوگ جمع ہونے لگے، قطار بن گئی۔ ارے 2 وقت کی روٹی کا کوئی مسئلہ ہے، انہوں نے سوچا۔ یہاں تو ہر وقت لوگ موجود رہتے ہیں، ہر وقت لنگر چلتا رہتا ہے۔ وہ خواہ پریشان ہو رہے تھے۔ ان کا دل بڑا ہو گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئے۔ اندر فرش پر کتنے ہی لوگ انہیں بے خبر سوتے نظر آئے۔ لو، ٹھکانہ بھی موجود ہے، انہوں نے سوچا۔ بے شمار لوگ وہاں چل پھر رہے تھے۔ بہت سے مزار کی جالیوں پر سر ٹکائے کھڑے تھے اور بہت سے ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ وہ بھی گئے اور بلا ارادہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، مگر ہاتھ اٹھاتے ہی وہ گھبرا گئے۔ وہ پڑھیں گی کیا؟ عمر بھر سورہ فاتح کے سوا انہیں کچھ یاد نہیں تھا، اور اب تو وہ بھی محو ہو گئی تھی۔ لیکن بسم اللہ پڑھتے ہی انہوں نے روانی سے سورہ فاتحہ پڑھ ڈالی۔ اس کے بعد تو انہیں استغفر اللہ کے سوا کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ فاتحہ پڑھ کر وہ ذرا دور فرش پر آ بیٹھے۔ انہوں نے سوچا، اب وہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، یہاں ان کی ہر ضرورت پوری ہوگی۔ نہیں، تجھے واپس جانا ہوگا، اندر سے ایک آواز نے کہا۔ واپس جانے کے خیال سے وہ تھرا گئے۔ وہاں جو اب ان کا حشر ہوگا وہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں سکون ہی سکون ہے، تو وہاں عزت تھی کب؟ وہاں تو پہلے بھی ذلت تھی۔ اندر کی آواز نے ڈپٹ کر کہا، تو وہاں کس امید پر بیٹھا تھا؟ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، مگر اب جو کیا ہے وہ، اس کا بھی سامنا کر۔ جو کیا ہے اس کی سزا تو ملنی ہے۔ یہی ہنسی خوشی قبول کر لے تو شاید اللہ کرم فرما دے۔ یہی تو آخری امید ہے تیری، مگر یہاں بڑا سکون ہے، وہ من منائے، لیکن ابھی یہاں کے لیے تیری منظوری نہیں۔ اندر کی آواز نے کہا، برسوں کا عذاب ہے تیرے سر پر، اس سے مکتی ملے گی تو یہاں جگہ ملے گی۔ کیا برسوں کی ریاضت ضائع کر دے گا؟ وہ تو ضائع ہو گئی، میں نے ضائع کر دی۔ اور ریاضت بھی کیا تھی؟ اپنی بوئی ہوئی فصل کاٹ رہا تھا میں، تو ابھی جو بو کر آیا ہے اس کی فصل کون کاٹے گا؟ چل اٹھ یہاں سے، وہیں جا جہاں تیرا مقام ہے۔ اس جھڑکی کا کوڑا روح پر پڑا تو وہ تڑپ کر اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ نادرہ گہری نیند میں تھی۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے ہلا رہا ہے، پھر اس کے چہرے پر قطرے ٹپکے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ ارجمن کا چہرہ اس کے سامنے تھا، اور وہ اس کے ہی آنسو تھے جو اس کے چہرے پر ٹپکے تھے، لیکن ارجمن کے چہرے پر ایسا خوف تھا کہ وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ نادرہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا؟ کیا بات ہے؟ ارجمن کے ہونٹ ہلے، لیکن آواز ندارد تھی۔ وہاں دوسروں کی نیند خراب ہونے کا ڈر تھا۔ نادرہ نے ارجمن کو گود میں اٹھایا اور اسے بڑے ہال میں لے آئی۔ وہاں بٹھا کر اس نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے گڑیا، کیا ہوا؟ پھپھو، وہ ارجمن کی نظر اس کے رخسار پر پڑی۔ وہاں دانتوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ دہل گئی۔ یہ کیا ہوا ہے ارجمن؟ وہ پھپھو، اچھو میاں، ارجمن نے بمشکل کہا۔ اس کے آگے اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ نادرہ کے لیے اس سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ غصے سے کھول اٹھی۔ کہاں ہیں اچھو میاں؟ ارجمن کی زبان کافی دیر بعد کھلی۔ اس دوران نادرہ اس سے یہ پوچھتی رہی، کہاں ہیں اچھو میاں؟ وہ تو فوراً ہی دروازہ کھول کر بھاگ گئے تھے۔ نادرہ جانے لگی تو ارجمن نے گھگھیا کر کہا، مجھے اکیلا نہ چھوڑے پھپھو۔ نادرہ نے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ اس نے جا کر دیکھا دروازہ واقعی کھلا ہوا تھا۔
واپس آتے ہوئے اس نے سنگھار میں سے تبت سنو کی شیشی نکالی اور ارجمن کو لے کر دوبارہ ہال میں آ گئی۔ ارجمن کو سامنے بٹھا کر اس نے اس کے رخسار کو چھو کر دیکھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں پھپھو، بہت تھوڑی، مگر مجھے ڈر زیادہ لگ رہا ہے۔ نادرا کو اس پر پیار آیا۔ اس نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اس نے چھو کر دیکھا، وہ زخم نہیں تھا، محض دانتوں کا نشان تھا۔ اس نے اس پر تبت سنو لگائی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، اب تم مجھے بتاؤ۔ میں مسحری پر تھی، پھر میری آنکھ کھلی تو اچو میاں نے مجھے پٹخ دیا تھا۔ ان کا چہرہ بہت ڈراؤنا ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے یہاں کاٹا، پھر پیچھے ہٹ کر مجھے دیکھا اور پھپھو ایسا لگا جیسے وہ مجھ سے ڈر گئے۔ پھر وہ اٹھے اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ میں آپ کے پاس آ گئی۔ نادرا سوچ میں پڑ گئی۔ غصے کو ایک طرف رکھنا ضروری تھا، ورنہ حقیقت کو سمجھنا ناممکن ہو جاتا۔ نیلم بائی نے اسے اچو میاں کی کہانی سنائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی وہ نواب اشرف علی خان تھے، اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو وہ اچو میاں بن کر اس کوٹھے ہی کے ہو رہے، اور اس بات کو 20 سال سے زیادہ ہو گئے تھے۔ یہ طے تھا کہ دنیا میں ان کا کوئی نہیں۔ نادرا غصے سے کھول رہی تھی۔ وہ اگر ذلت کی یہ زندگی جی رہی تھی تو صرف ارجمن کے تحفظ کے لیے، ورنہ مر جانا کچھ ایسا مشکل نہیں تھا۔ اب ارجمن کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، یہ وہ کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ لیکن کوئی انجانی حس اسے بتا رہی تھی کہ وہ اندھا دھند مشتعل ہونے والی بات نہیں۔ یہ تو بہت آسان ہے کہ وہ نیلم بائی کو جگائے اور پھٹ پڑے، مگر اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ اچو میاں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیے جاتے، اور اس میں اس کا نقصان تو ہو سکتا تھا، فائدہ نہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اسے بہت یکسوئی سے صورتحال کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اچو میاں کبھی اسے برے نہیں لگے، بلکہ وہ اسے اچھے لگتے تھے۔ وہ تو جیسے کسی کہانی کا کردار تھے جو حقیقی زندگی میں چلے آئے تھے۔ اسی کی طرح فرق یہ تھا کہ وہ گھسیٹ کر لائی گئی تھی اور وہ اپنی خوشی سے آئے تھے۔ اچو میاں نواب تھے، ہر نعمت انہیں میسر رہی تھی۔ پھر انہیں تماش بینی کی لت پڑی۔ اس کے بعد وہ نیلم بائی پر عاشق ہوئے اور سب کچھ اسی پر لٹا دیا۔ جب کچھ نہیں رہا تو انہوں نے باہر کی وسیع دنیا کی ذلت برداشت کرنے کے بجائے اسی کوٹھے کی محدود ذلت قبول کر لی۔ نادرا نے کوٹھے پر بہت زیادہ وقت نہیں گزارا تھا، لیکن سیکھا اور سمجھا بہت تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ جب مرد کسی بھی طور اپنی خواہش پوری نہ کر پائیں تو ان کے وجود کی تمام گندگی سمٹ کر ان کی آنکھوں میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو اسے اچو میاں پر حیرت ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا کہ اچو میاں کی کہانی نیلم بائی نے گھڑی ہے، کیونکہ اچو میاں کی نگاہوں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اس نے ان کی نظروں میں کبھی معمولی سا میلا پن بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں کوئی طلب نہیں تھی، کبھی کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے۔ کچھ منگواتے تو واپس آ کر پورا حساب بتا کر اس کے بچے ہوئے پیسے اسے دے دیتے، اور زیادہ تر اصرار کے باوجود بھی کچھ قبول نہیں کرتے۔ کبھی قبول کرتے تو شاید شیف بنوانے کے لیے، وہی ایک ضرورت تھی ان کی، اور نیلم سے تو انہوں نے کبھی کچھ لینا گوارا ہی نہیں کیا تھا۔ وہ تو نادرا کو ایسا درویش لگتے تھے جو دنیا تیاگ کر گندگی کے ڈھیر پر ایک کڑی تپسیا میں مصروف ہوں۔ وہ کوٹھے پر کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، جیسے کبھی حسن کی خریداری انہوں نے کی ہی نہیں ہو۔ ہاں، یہ بات نادرا جانتی تھی کہ وہ اسے دیکھتے تھے، بڑے احترام اور عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے سوائے اس کے۔ اس نے کبھی انہیں چپکے چپکے کسی کو دیکھتے یا تاکتے نہیں دیکھا۔ اس نے ان کے اندر میں کھانے تک کے لیے رغبت نہیں دیکھی۔ وہ تو جیسے ہر خواہش چھوڑ بیٹھے تھے۔ تو پھر یہ واقعہ کیوں ہوا؟ یہ بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی مرد کیسا ہی ہو، کسی بھی حال میں ہوتا تو مرد ہی ہے، اور کچلا ہوا نفس آدمی کی بے پرواہی کے کسی لمحے میں سر اٹھا کر موقع پا جائے تو اسے پوری طرح چھاپ بیٹھتا ہے۔ اچو میاں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن ارجمن ہی کیوں؟ 7 سال کی بچی! یہ سوچتے ہی اس کا خون کھولنے لگا۔ اگر انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوتا تو وہ بلا تردد انہیں معاف کر دیتی، لیکن ارجمن! اس نے دماغ ٹھنڈا کر کے پھر معقولیت سے سوچنے کی کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے یقین ہو گیا کہ سب کچھ کسی غلط فہمی میں ہوا ہے۔ اچو میاں کا آخری رد عمل اس کا ثبوت تھا۔ انہوں نے اندھا دھند ارجمن کے رخسار پر کاٹا، مگر جب اس کا چہرہ دیکھا تو ڈر گئے اور بھاگ گئے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے دانستہ ارجمن کو نہیں اٹھایا تھا۔ گڑیا، یاد کر کے بتاؤ تم کیسے سو رہی تھی؟ اس نے ارجمن سے پوچھا۔ کیسے کا مطلب پھپھو؟
ارجمن نے بڑی معصومیت سے سوال کیا۔ اب اس کا خوف قدرے کم ہو گیا تھا۔ کچھ اوڑھا ہوا تھا تم نے؟ جی پھپھو، چادر اوڑھی تھی۔ چہرہ کھلا ہوا تھا تمہارا؟ مجھے تو اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے پھپھو۔ ارجمن نے پرانی شکایت دہرائی۔ میں تو پوری چادر میں چھپ جاتی ہوں۔ بات صاف ہو گئی۔ اچھو میاں کسی اور کے دھوکے میں ارجمن کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تم سوئی کہاں تھیں؟ اپنے بستر پر۔ ڈر کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تھی پھپھو۔ آپ کے پلنگ پر جگہ نہیں تھی، مسہری پر جگہ خالی تھی، میں وہاں سو گئی جا کر۔ بات کچھ اور صاف ہو گئی۔ جب کوئی لڑکی رات بھر کے لیے جاتی تھی تو مسہری پر اس کے لیے جگہ چھوڑی جاتی تھی۔ رات شہناز مجرے پر گئی تھی، وہ جگہ اسی کے لیے تھی۔ اس کا مطلب ہے اچھو میاں شہناز کو اٹھانے آئے تھے۔ تو پھر شہناز کہاں سوئی؟ اس نے جا کر دیکھا شہناز نیلم بائی کی مسہری پر ان کے ساتھ سو رہی تھی۔ بات واضح ہو گئی، مگر ایک کمزور پہلو اب بھی موجود تھا۔ ارجمن چھوٹی تھی اور اس کا وزن بھی کم تھا۔ اچھو میاں کو یہ احساس کیوں نہیں ہوا کہ وہ شہناز نہیں ہو سکتی؟ پھر ذہن نے اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا، خواہش وحشت کا روپ دھار لے تو آدمی کو کچھ ہوش نہیں رہتا، نہ دماغ کام کرتا ہے نہ حواس، اور اچھو میاں کی یہی کیفیت تھی۔ اور یہ کتنی بڑی بات تھی کہ ارجمن کو دیکھ کر ان کی وحشت ہوا ہو گئی۔ ایسا نہ ہوا ہوتا تو وہ اس معصوم کو ہی رون ڈالتے، اور وہ کتنے عزت دار آدمی ہیں، اسے دیکھ کر پانی پانی ہو گئے اور راہ فرار اختیار کر لی۔ یہ تو ان کی اچھائی کی دلیل ہے۔ اس طرف سے مطمئن ہوئی تو اسے اچھو میاں کی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ کہاں ہوں گے؟ کیا کر رہے ہوں گے؟ 20 سال سے دنیا سے بے تعلق ہے، کیسے گزارا ہوگا ان کا؟ وہ دل میں بڑی سچائی سے ان کی واپسی کی دعا کرتی رہی، مگر ارجمن کو سمجھانا بھی ضروری تھا۔ اس نے کہا، گڑیا میری جان، اس بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ پھپھو، نہیں بتاؤں گی۔ ارجمن نے کہا، ویسے بھی وہ کسی سے بات ہی کب کرتی تھی، اور اچھو میاں کو نہ کبھی برا سمجھنا نہ ان سے ڈرنا، لیکن پھپھو انہوں نے مجھے زمین پر زور سے پٹخا اور کاٹا بھی۔ انہیں پتا تھوڑی تھا کہ وہ تم ہو۔ دیکھو نا، تم تو چادر میں چھپی ہوئی تھیں۔ ہاں یہ تو ہے، اور گڑیا وہ تو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ارجمن چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، پتا ہے پھپھو، یہاں کے لوگوں میں اچھو میاں کے سوا مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا۔ بچوں کو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے اچھے بروں کی پہچان ہوتی ہے۔ نادرا نے سوچا اور مطمئن ہو گئی۔ نیلم بائی اٹھی تو ناشتے کی فکر میں اس نے اچھو میاں کو پکارا۔ اچھو میاں تو گھر میں ہیں ہی نہیں، نادرا نے انہیں بتایا۔ تم نے کہیں بھیجا ہے انہیں؟ نہیں، ہم تو جب اٹھے تو وہ گھر میں نہیں تھے۔ تم کب اٹھی تھی؟ آج سویا ہی نہیں گیا، 8 بجے اٹھ گئی تھی میں۔ نیلم بائی ہڑبڑا گئی، اور دروازے کا تالا کھلا ہوا ہے، چابی تو اچھو میاں کے پاس ہی رہتی ہے نا، نادرا نے کہا۔ پھر بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ سنو بائی جی، میں بھاگنے والی ہوتی تو کب کی بھاگ چکی ہوتی۔ تم پر تو اعتبار ہے مجھے، نیلم بائی نے کھسیا کر کہا، فکر تو دوسروں کی کرتی ہوں۔ پھر اس نے موضوع بدلا، مگر یہ اچھو کہاں چلا گیا؟ ایسے تو کبھی نہیں جاتا، اور اتنی دیر کے لیے تو کبھی گیا ہی نہیں کہیں۔ نیلم بائی غصے میں بڑبڑاتی رہیں، اچھو میاں کو برا بھلا کہتی رہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ نرم ہوتا گیا۔ 1 گھنٹے میں تشویش ہر چیز پر غالب آ گئی۔ ارے کچھ ہو نہ گیا ہو نامراد کو۔ اچھو میاں علاقے میں داخل ہوئے تو بری طرح نڈھال ہو چکے تھے۔ اب تو ایک قدم بھی اٹھانا دوبر ہو رہا تھا، مگر علاقے میں پہنچتے ہی ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ نیلم بائی کے غیظ و غضب کا تصور کیا تو ان کے چھکے چھوٹ گئے، اور بات ہی ایسی تھی کہ نیلم بائی کہتی کہ میاں تم تو ہمیں کروڑوں کا نقصان پہنچانے والے تھے، جو نہ تبھی ڈلی نہیں اسے اتارنا۔ ارے ایسا ہی شوق چرایا تو ہم کہاں مر گئے تھے، اور محبت تو تم ہم سے ہی کرتے تھے نا۔ یہ جو کچھ کیا ہے یہ تو ناقابل معافی ہے۔ یہ جو کچھ وہ سوچ رہے تھے وہ جانتے تھے کہ جو ہوگا اس سے سوا ہوگا، اور بہت ہوگا، مگر پھر وہ ڈٹ گئے۔ جو کرو تو سزا سے مت بھاگو، اس کے لیے تیار رہو، پوری سزا بھگتو اور استفسار کرتے رہو۔ برسوں پہلے انہوں نے اصول اپنایا تھا، اور آج اس کی تجدید کا دن تھا۔ کوٹھے میں گھسنے سے پہلے ایک فیصلہ انہوں نے کر لیا، سزا اپنی جگہ، لیکن اب بات دب کر نہیں کرنی۔ اللہ نے انہیں ٹھکانہ دکھا دیا ہے ان کا، وہاں عافیت بھی ہے اور عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی بھی۔ وہاں سے دھکیل نہ دیے گئے ہوتے تو وہیں کے ہو رہے ہوتے۔ وہ تو بس اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے لوٹے تھے، سزا کے بعد وہ آزاد ہوتے۔ پھر ڈر کاہے کا اور دبنا کیوں؟
تو اس کیفیت میں وہ کوٹھے میں داخل ہوئے۔ اندر گھستے ہی سب سے پہلے نادرا سے سامنا ہوا، جس کے وہ اصل مجرم تھے۔ انہوں نے سوچ دیا کہ صفائی میں وہ کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ بھی ہوا جھیل لیں گے، لیکن جو کچھ ہوا وہ ان کے خدشات کے برعکس تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے اچھو میاں؟ نادرا نے شکایتی لہجے میں کہا۔ پتہ بھی ہے، آپ کی وجہ سے ہم ناشتے سے محروم بیٹھے ہیں۔ فرط حیرت سے ان کا منہ کھلا اور کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے ایسے مزے سے کیا بات کر رہی ہو اس سے؟ دوسری طرف سے نیلم بائی نے نمودار ہوتے ہوئے نخوست سے کہا۔ پھر وہ اچھو میاں کی طرف بڑھی۔ مجھ سے بات کرو میاں، کہاں چلے گئے تھے صبح ہی صبح؟ اچھو میاں کی سمجھ میں نادرا کا رویہ نہیں آیا تھا۔ وہ تو خاص طور پر تعلق کے خاطر کا اظہار کر رہی تھی، تو کیا ننھی ارجمن نے اسے کچھ نہیں بتایا؟ بہرحال جس کے وہ مجرم تھے وہ اس سے عزت سے بات کر رہی تھی، تو وہ نیلم بائی کو کیوں خاطر میں لاتے؟ انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میں اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتا؟ کیا میں تمہارا زر خرید ہوں؟ اب کے نیلم بائی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ 22 برس میں اچھو میاں نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ تو کیا نہیں ہو؟ اس نے انہیں چیلنج کیا۔ مفت کی روٹیاں نہیں توڑتے ہو ہماری؟ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے۔ اچھو میاں نے ترکی بترکی کہا۔ تم یہ بتاؤ، ناشتہ بھی نصیب ہوا تمہیں ہمارے بغیر؟ نیلم بائی روحاں سی ہو گئی۔ نہیں ہوا، اسی لیے تو دماغ الٹ رہا ہے۔ اور سنو بائی جی، یہ مصیبت کی روٹی کا تانا آئندہ نہیں دینا۔ اس شہر میں اللہ کی رحمت سے کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ خدا کی قسم، داتا دربار میں جا بیٹھوں تو 10 بار بھوک لگے، 10 بار عزت سے کھانے کو ملے۔ یہاں تمہارے در پر مجبوری میں نہیں بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ نیلم بائی دہل کر رہ گئی۔ بالادستی کا بھرم ٹوٹ گیا تھا۔ تو دربار چلے گئے تھے؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ مگر واپس بھی آ گئے؟ آخر ہماری محبت کھینچ لائی نہ تمہیں؟ کیوں محبت کو رسوا کرتی ہو نیلم بائی؟ محبت بازار میں دکانوں پر کہاں ملتی ہے؟ یہ کوئی خرید و فروخت کی جنس تھوڑا ہی ہے۔ تو پھر لوٹ کیوں آئے؟ ایک اور گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے آئے ہیں، وہ بھگت لیں تو واپس چلے جائیں گے۔ اچھو میاں نے نادرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مگر انہیں اس کی آنکھوں میں غصہ تو کجا معمولی سی شکایت بھی نظر نہیں آئی۔ اچھا یہ لو، جا کر ناشتے کا سامان تو لاؤ۔ نیلم بائی نے ان کی طرف پیسے بڑھائے۔ اب تو بالکل ہمت نہیں ہے چلنے کی، زندگی میں پہلی بار اتنا پیدل چلے ہیں۔ پھر نوابی یاد آنے لگی ہے کیا؟ نیلم بائی نے تانا دیا۔ اچھو میاں وہیں فرش پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے چپل اتار کر پیروں کے تلوے دکھائے۔ خود دیکھ لو بائی جی، چھالے پڑ گئے ہیں پاؤں میں، اور درد ایسے دکھ رہا ہے جیسے جسم سے الگ کوئی چیز ہو۔ بعض چھالے تو پھٹ بھی گئے تھے۔ نادرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نیلم بائی کا پتھر دل بھی قدرے نرم ہو گیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہمت کر لو اچھے میاں۔ بالکل ہمت نہیں۔ اسی لمحے ارجمند آ گئی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے اچھو میاں؟ دیکھیں، ہم نے ابھی تلک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کیا آپ کی وجہ سے؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ اور اچھو میاں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب تو ضرور جائیں گے، ہماری گڑیا بیٹی بھوکی ہے۔ لاؤ پیسے دو بائی جی۔ نہیں اچھو میاں، اس حال میں آپ کو نہیں جانے دوں گی میں، نادرا نے کہا۔ اچھو میاں نے جس طرح ارجمند کو گڑیا بیٹی کہا تھا، اس لہجے کی سچائی نے اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ غلط فہمی میں ہوا۔ تو اپنی بیٹی کو بھوکا تو نہیں رہنے دیں گے ہم۔ اچھو میاں دروازے کی طرف بڑھے، پھر اچانک وہ پلٹے۔ ایک بات کہوں؟ انہوں نے نادرا سے کہا۔ بٹیا کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ یہ سن کر ارجمند تو فوراً ہی سہم گئی، لیکن نادرا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے دلاسا دیا۔ جاؤ ارجمند جاؤ، اچھو میاں تمہارے بابا جان کی طرح ہیں۔ بابا جان کے حوالے سے ارجمند کو موم کر دیا، لیکن وہ دروازے کی طرف بڑھی تو نیلم بائی نے اسے روک دیا۔ نہیں اچھو میاں، تم اکیلے ہی چلے جاؤ۔ کیوں ارجمند؟ ارجمند تو پہلے بھی جاتی رہی ہے میرے ساتھ، اب مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا۔ واہ، اس کوٹھے پر بیٹھا رہا تو قابل اعتبار تھا، داتا دربار ہو آیا تو ناقابل اعتبار ہو گیا۔ جانے دیجیے بوا۔ نہیں نرگس، یہ اس بچی کو اڑا لے جائے گا۔ سنو بوا، یہ میری بھتیجی ہے اور اس کی فکر مجھے تم سے زیادہ ہے۔ مجھے اچھو میاں پر کبھی بے اعتباری نہیں ہوئی، نادرا نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر وہ ارجمند کی طرف مڑی۔ جاؤ گڑیا، تم جاؤ اچھو میاں کے ساتھ۔ نیلم بائی کو ممکن ہے نادرا کا انداز برا لگا ہو، لیکن اس نے بہرحال ظاہر نہیں ہونے دیا۔
ارجمن ڈری ہوئی تھی اور اچھو میاں بھی اس کے خوف کو سمجھ رہے تھے۔ ان کے لیے تو یہ بھی خواب کی سی بات تھی کہ نادرا نے اسے ان کے ساتھ بھیج دیا اور وہ آ بھی گئی تھی۔ زینے سے اترتے اترتے وہ رکے۔ دیکھو بیٹی، ہم تمہارے لیے واقعی تمہارے بابا جان جیسے ہیں۔ تو پھر صبح آپ نے وہ غلط فہمی تھی بٹیا، اچھو میاں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آپ ہیں، تبھی تو شرمندہ ہو کر بھاگ گئے تھے۔ پھپھو نے بھی یہی کہا تھا اور انہوں نے بائی جی سے شکایت نہیں کی ہماری؟ جی، اور مجھے بھی منع کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ سچ کہہ رہی تھی وہ، یہ نہیں پتا کہ انہوں نے یہ جانا کیسے۔ تم سمجھو گی نہیں بٹیا، پر ہم بتائیں گے ضرور۔ ہم اس قابل تھے ہی نہیں کہ ہمیں اولاد ملتی، اور بیٹی کے لائق تو ہم تھے ہی نہیں، لیکن ایسا ہوتا تو بالکل آپ کی جیسی بیٹی ہوتی ہماری۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ارجمن نے ان کے آنسو پوچھے۔ آپ روئے نہیں اچھو میاں، اچھا چلو اب بازار چلیں۔ وہ اس کوٹھے پر اچھو میاں کی پہلی رات تھی جس میں ان کے لیے قلبی طمانینت تھی، اور وہ پہلی رات تھی کہ وہ بے سود ہو کر سوئے۔ ایک تو وہ بمشکل 4 گھنٹے سوتے تھے، اس میں بھی کئی بار نیند اچاٹتی تھی۔ اس نیند میں ان کے لیے آسودگی نہیں ہوتی تھی۔ وہ جلدی اٹھ جاتے تھے، حالانکہ کوٹھے پر دن چڑھے تک سونے کا رواج ہوتا ہے، مگر انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ اس کے نتیجے میں وہ دن بھر اونگتے تھے۔ اس رات وہ سوچتے رہے کہ کیسی عجیب بات ہے، عمر بھر کی گمراہی اور گناہوں کے بعد انہوں نے خود اپنی پسند سے اپنے لیے یہ ذلت قبول کی تھی، مگر اس بار ایک گناہ کے بدلے انہیں طمانینت اور خوشی ملی تھی۔ اب تو وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ بظاہر کوٹھے پر پڑا رہنے کا فیصلہ اپنا تھا، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی طرف سے تھا، ورنہ داتا دربار تو اس وقت بھی موجود تھا، مگر یہ کوٹھا ہی ان کے لیے عقوبت خانہ بنا دیا گیا تھا۔ اور اب اتنے برسوں کے بعد ان کے نفس نے پھر سر اٹھایا تو اس کے نتیجے میں انہیں ایک دوسرا در، بہتر در دکھایا گیا، تاکہ ان کے دل کو ایسا لگے کہ یہ غیبی اشارہ ہے۔ وہ اپنی سزا کاٹ چکے، اس کے باوجود کوئی بات تھی جس کی وجہ سے انہیں دربار میں ٹھہرے رہنے نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ کوٹھے پر واپس جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس وقت انہوں نے سوچا کہ شاید قدرت چاہتی ہے کہ وہ اس تازہ ترین گناہ کی سزا بھی بھگت کر دربار آئیں، اور انہیں یقین تھا کہ اس بار انہیں اتنی ذلت ملے گی کہ ان کے سامنے کوٹھے پر پہلے گزرے ہوئے 22 سال باعزت لگنے لگیں گے۔ لیکن وہ واپس آئے تو انہیں ذلت کی جگہ عزت ملی۔ پہلی بار نیلم بائی کو احساس ہوا کہ وہ مجبور اور بے دست و پا نہیں ہیں، تو ان کا انداز بدلا، اور دوسری طرف نادرا اور ارجمن نے ان کی شکایت بھی نہیں کی، تو شاید یوں ہے کہ اللہ نے اس بار انہیں فوراً ہی معاف کر دیا۔ وہ پھر کوٹھے پر کیوں واپس بھیجے گئے؟ ہاں، یہ طے تھا کہ وہ کوٹھے پر واپس بھیجے گئے ہیں، ورنہ وہ تو وہاں دربار سے نکلنے والے ہی نہیں تھے۔ وہ اس پر سوچتے رہے، پھر انہیں ایسا لگا کہ شاید یہاں کوٹھے پر کوئی کام ہے جو قدرت ان سے لینا چاہتی ہے، اور وہ کام کیا ہے یہ وہ نہیں جانتے تھے، مگر ان کے دل کو یقین تھا کہ وہ کام پورا ہو جانے کے بعد وہ آزاد ہوں گے اور باقی زندگی دربار میں گزاریں گے۔ انہیں یقین تھا کہ قدرت ان کی رہنمائی کر رہی ہے اور آخر تک کرے گی۔ کوٹھے کی رونق ختم ہوئی تو وہاں موت کا سناٹا چھا گیا، اور وہ فوراً ہی سو گئے۔ وہ ایسی بے خبری کی لذت بھری نیند تھی جیسے وہ بھول چکے تھے۔ وہ خواب دیکھ رہے تھے، خواب میں وہ کبوتروں کے ساتھ اڑ رہے تھے داتا دربار کی فضاؤں میں، اور سوتے ہوئے بھی انہیں بے پناہ طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر وہ خواب بھی ٹوٹ گیا اور نیند بھی کوئی انہیں جھنجھوڑ رہا تھا، مگر ان سے آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھیں۔ کون؟ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اٹھے نا اچھو میاں، کیسی بے خبری کی نیند سوتے ہیں آپ؟ کون؟ ان کی آنکھ اب بھی نہیں کھلی، اور نیند کی وجہ سے زبان میں لکنت بھی تھی۔ میں ہوں نرگس۔ اور ایک دم ان کی آنکھ کھل گئی۔ نادرا ان کے پاس بیٹھی تھی۔ تم میرے سامنے خود کو نرگس نہ کہا کرو، میرے لیے تو تم نادرا ہی ہو، میں نرگس کو نہیں جانتا۔ اس وقت تو میں نرگس ہی ہوں اچھو میاں۔ اچھو میاں کی نیند کی کیفیت سے نکلے تو پریشان ہو گئے۔ کیا بات ہے نادرا، خیریت تو ہے؟ انہوں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ سب ٹھیک ہے، میرے ساتھ آئیے اور زور سے نہ بولیے گا۔ اچھو میاں اٹھے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ نادرا کا رخ بڑے ہال کی طرف تھا۔ ہال میں اندھیرا تھا۔ چاندنی کے فرش پر شراب کی خالی بوتلیں، سگریٹوں کے ٹوٹے اور مسلے ہوئے پھولوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔
وہ انہیں دیوار کی طرف لے گئی جہاں گاؤ تکیے بے ترتیب پڑے تھے۔ یہاں بیٹھ جائیے۔ اچھو میاں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیٹھ گئے۔ آرام سے پاؤں پھیلا کر بیٹھیے، گاؤ تکیے سے ٹیک لگائیے۔ اچھو میاں کی حیرت اور بڑھ گئی۔ بات کیا ہے نادرا؟ نادرا گئی۔ اس نے ہال کا دروازہ بند کیا اور چٹکنی چڑھا دی۔ پھر وہ واپس آئی اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اچھو میاں نے محسوس کیا کہ وہ جھجک رہی ہے۔ کیا بات ہے نادرا؟ عزت دار تو میں رہی نہیں، پھر بھی عزت سے ڈرتی ہوں نا، ہے نا عجیب بات؟ نادرا نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ بے عزتی کی آخری حد تک کو پہنچا دی گئی ہوں، پھر بھی عزت کی فکر کرتی ہوں۔ بات کیا ہے؟ آپ سے کچھ کہنا ہے، اور وہ کہنا آسان بھی نہیں لیکن ضروری بھی ہے۔ میں نے زندگی میں کسی سے ایسی بات نہیں کی نادرا۔ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، اسی لیے تو کہا کہ تم خود کو میرے سامنے نرگس مت کہا کرو۔ میں نے تمہیں کبھی نرگس نہیں سمجھا، تو اب سمجھیں گے بھی اور کہیں گے بھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اچھو میاں نے بے حد یقین سے کہا۔ اب تو مجھ پر احسان ہے تمہارا، تم نے مجھے ذلت سے بچا لیا۔ اگر تم نیلم بائی سے میری شکایت کر دیتی تو میرا جو حشر ہوتا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ رکے، پھر اچانک بولے، تم نے ایسا کیوں کیا نادرا؟ اس لیے کہ میں آپ کی مجبوری سمجھ گئی تھی۔ آپ انسان ہیں جو نفس کا غلام ہوتا ہے۔ اچھو میاں نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تو ایسا سمجھا تم نے؟ نفس کے جوش میں اندھا ہو کر میں نے ارجمن پر حملہ کیا؟ نہیں، یہ سمجھا ہوتا تو میں آپ کا پردہ نہیں رکھتی۔ مجھے معلوم تھا کہ جو کچھ ہوا غلط فہمی میں ہوا، اسی وجہ سے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ پھر وہ جھجکنے لگی۔ دیکھیے اچھو میاں، میں نے پہلے بھی کہا میرے لیے یہ کہنا آسان نہیں، لیکن ضروری سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ آپ مرد ہیں، فطرت کے تقاضے کسی کو نہیں بخشتے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں جھک گئیں اور آواز لرزنے لگی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ جس وقت بھی ضرورت محسوس کریں میں آپ کے لیے حاضر ہوں، اور بات میرے اور آپ کے درمیان میں رہے گی۔ اچھو میاں حیرت اور صدمے سے گنگ ہو کر رہ گئے۔ نادرا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، نظریں اٹھانے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ ذرا سے توقف کے بعد وہ بولی، دیکھیے نا، یہ بات مجھے بائی جی کی خاطر کرنا پڑتا ہے، اور ہر بار میں اپنے اندر مر جاتی ہوں، تو کیا آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی؟ میں شاید خوش فہمی میں مبتلا تھا نادرا، وہ آج دور ہو گئی۔ تم نے یہ اتنی بڑی بات کہی تو یقیناً تم نے، نادرا نے اس کی بات کاٹ دی، یہ اتنی بڑی بات کہہ کر میں کتنی چھوٹی ہو گئی۔ تم چھوٹی نہیں ہوئی، تم اور بڑی ہو گئی، لیکن میں جو زندگی کا کفارہ سمجھ کر گزار رہا تھا تباہ ہو گیا۔ شاید نہیں، یقیناً جہنم ہی میرا مقدر ہے۔ میرا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ شاید گناہ کبھی نہیں مٹتے۔ اچھو میاں کے لہجے میں گہری مایوسی تھی۔ نادرا نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، ان کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے الٹا آپ کو دکھی کر دیا؟ نہیں، تم نے تو اثار کی حد کر دی، اس لیے تو میں نے کہا کہ تم اور بڑی ہو گئی، اور دیکھا جائے تو فرق مجھے بھی نہیں پڑا۔ میں تو تھا ہی حقیر ترین، اور حقیر کیا ہوتا؟ بس ایک بھرم ٹوٹ گیا، خوش فہمی دور ہو گئی۔ میں سمجھی نہیں۔ میری آنکھوں میں دیکھو نادرا، کیا ان میں تمہیں ہوس نظر آتی ہے؟ نہیں، اور آج ہی کیا، میں نے تو آپ کی آنکھوں میں کبھی طلب نہیں دیکھی۔ ہوس تو بہت دور کی بات ہے، اور اچھو میاں ایک ہوس ہی کی تو پہچان ہے مجھے، کیونکہ اس کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں میں نے۔ اسی لیے تو آپ کی فکر کر رہی ہوں، اسی لیے تو اتنی بڑی بات کہی ہے آپ سے جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچھو میاں کی آنکھوں میں طمانینت جھلکنے لگی۔ انہوں نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا اور زیر لب بولے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا اچھو میاں؟ اچھو میاں خلا میں گھور رہے تھے جیسے کچھ دیکھ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جب سب کچھ ختم ہو گیا اور میں نے آخری پونجی نیلم کے قدموں میں رکھ دی تو میں اپنے لیے سزا تجویز کر چکا تھا۔ جو نیلم میرے اشاروں پر ناچتی اور اٹھتی بیٹھتی تھی، میں نے اس کی غلامی قبول کر لی۔ یہاں 22 سال سے ہوں میں، اور ہر ایک کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ کبھی کسی کو کسی بات سے انکار نہیں کیا، بس ایک دلالی نہیں کی، اور ذلت کی بے حسی کے ساتھ نہیں، احساس کے ساتھ ذلت سمجھ کر، محسوس کر کے قبول کیا۔ ہر ذلت روح کے لیے تعزیانہ تھی، اور میں یہ سوچ کر قبول کرتا تھا کہ شاید کسی چھوٹے سے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ شاید اس لیے مطمئن ہو گیا کہ نفس بری طرح کچل دیا گیا ہے۔ لیکن پرسوں انہوں نے شہناز کا واقعہ سنایا، پھر بولے، بس
وہ چیلنج بن گئی مردانگی کے لیے، اور غصے میں ہوش و حواس جواب دے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو پتہ نہیں چلا کہ شہناز کی جگہ ننھی بچی کو اٹھائے لیے پھر رہا ہوں۔ اب سوچتا ہوں ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے میرے، اسی لیے تو واپس چلا آیا سزا کے لیے، پر تم نے تو اب اس وقت اس سے کچھ کہا نہیں گیا۔ پھر وہ رونے لگے۔ نادرا نے اپنے دوپٹے سے ان کے آنسو پونچھ دیے۔ اب آپ ایک وعدہ کریں مجھ سے، جو بھی کہو گی مان لوں گا۔ آدمی بہت کمزور ہوتا ہے اچھو میاں، آئندہ ایسا ہو تو وعدہ کریں آپ میرے پاس چلے آئیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں کریں گے۔ اب ایسا ہوگا ہی نہیں، اچھو میاں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اب تو ہم چکنا چور ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ وعدہ کریں مجھ سے، چلو تمہاری خوشی کی خاطر وعدہ کیے لیتا ہوں۔ آپ نے یہاں 22 سال گزارے، آپ کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوا؟ نادرا نے پوچھا۔ ہم تو یہاں گناہوں کے کفارے کے لیے عمر قید خوشی سے کاٹ رہے تھے۔ پچھتاوے تو بہت تھے، مگر انہیں اس چار دیواری سے باہر ہی چھوڑ آئے تھے۔ ہاں، مگر جب تمہیں دیکھا تو بڑی شدت سے پچھتاوا ہوا۔ ہم بے بسی سے ہاتھ مل کر رہ گئے۔ نادرا کو حیرت بھی ہوئی اور تجسس بھی۔ میری وجہ سے پچھتاوا؟ ہاں، ہم نے سوچا کاش ہمارے پاس ساری دنیا کی دولت ہوتی اور ہم نیلم کو دے کر تمہیں یہاں سے نکال لے جاتے، تمہیں عزت کی زندگی دینے کے لیے مشقت و مزدوری کرتے، مگر افسوس۔ نادرا سن ہو کر رہ گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اب بھی کوئی اس کا اس طرح سے خیال کرنے والا دنیا میں ہے۔ اچھو میاں کو کچھ خیال آیا تو بھڑک اٹھے۔ ارے ہاں، ایک وضاحت کر دیں، اگر تم یقین کر سکو تو کر لینا۔ یقین کیوں نہیں کروں گی میں؟ وہ کوئی جادوئی لمحہ تھا جس میں اچھو میاں تبدیل ہوئے، کچھ اور بن گئے۔ وہ تن کر بیٹھ گئے، چہرے پر تمکنت چھا گئی۔ وہ بولے تو ان کے لہجے میں وقار اور دبدبا تھا۔ نواب زادہ اشرف علی خان بہت بڑا گناہ گار تھا، لیکن ایک گناہ سے اسے اللہ نے بچائے رکھا۔ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، منافقت نہیں کی۔ جب وہ نواب تھا تو مضبوط تھا، اس لیے اس کی کوئی بات اہمیت نہیں تھی، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب وہ اچھو میاں بن گیا تب بھی اللہ نے اسے جھوٹ اور منافقت سے بچائے رکھا۔ میں یہ وضاحت تمہیں یقین دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تمہیں دیکھ کر مجھے پچھتاوا ہوا تو وہ نہ تو نواب اشرف علی خان کا پچھتاوا تھا جو تماش بین اور حسن پرست تھا، نہ ہی وہ اچھو میاں کا پچھتاوا تھا جو کچلا ہوا ہی صحیح بہرحال مرد تھا۔ اس پچھتاوے میں کوئی غرض، کوئی مطلب نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ بھی نہیں تھی کہ تم بہت حسین تھیں۔ میں تو بس تمہاری مدد کرنا، تمہارا محافظ بن کر تمہاری خدمت کرنا اور خیال رکھنا چاہتا تھا۔ بہت خالص اور بہت بے غرض جذبہ تھا وہ۔ نادرا نے بڑے احترام سے ان کا ہاتھ تھام کر اوپر اٹھایا اور اسے چوم لیا۔ مجھے یقین ہے نواب صاحب۔ اچھو میاں نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ایسا نہ کرو نادرا، یہ ہاتھ اس قابل نہیں، یہی ہاتھ تو اس قابل ہیں۔ بس تم ایک احسان کرو مجھ پر۔ اچھو میاں گر گڑائے۔ آپ حکم کریں نواب صاحب، میں تعمیل کروں گی۔ میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ وہ میری زندگی میں ہی میری مغفرت کر کے مجھے بری کر دیں، پاک کر دیں۔ نادرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کیا دعا کروں؟ میں تو خود گناہوں کی دلدل میں دھنسی ہوئی ہوں۔ نہیں نادرا، ایک تم ہی تو پاک نظر آتی ہو مجھے۔ تم تو زمین کی طرح ہو جسے اللہ نے پاک بنایا ہے۔ اب کوئی زمین پر گندگی پھیلائے تو زمین کا کیا قصور؟ وہ تو قیامت کے دن اللہ سے انصاف مانگے گی اور انصاف اسے ملے گا۔ گندگی کرنے والے عذاب میں ہوں گے۔ تم تو بہت پاک ہو، بہت محترم ہو نادرا، وعدہ کرو میرے لیے دعا کرتی رہو گی۔ روندے ہوئے گلے کی وجہ سے نادرا کے لیے جواب دینا ممکن نہیں تھا۔ وہ بے اختیار اقرار میں سر ہلاتی رہی۔ کوٹھے پر آنے کے بعد وہ پہلا موقع تھا کہ وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ یہ احساس بہت طمانینت خیز تھا کہ کمزور سہی مگر اس کا کوئی حلیف ہے۔ مولوی صاحب سے گفتگو کے بعد عبدالحق پر سب کچھ واضح ہو گیا تھا، اور یہ اس کے نقطۂ نظر سے اور برا ہوا تھا کیونکہ صورتحال میں اس سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا وجود ایک بوتل کی طرح تھا جس میں ایک محب اور سرکش جن کو بند کر دیا گیا تھا، اور اب کسی نے ڈھکنا کھول کر اس جن کو آزاد کر دیا تھا۔ دشواری یہ تھی کہ اب اس جن کو دوبارہ بوتل میں بند کرنے کی اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ صورتحال بدستور تھی۔ اس کی نماز ارتکاز سے محروم تھی، قرآن پڑھنا محض آیات کو دہرانا تھا، تہجد سے وہ محروم ہو گیا تھا، وجہ وہی رات کا فساد تھا۔ مولوی صاحب سے گفتگو کے بعد اس نے سب سے پہلے توجہ رات کے کھانے پر دی تھی۔
جس پر وہ سب یکجا ہوتے تھے، اس نے سوچا تھا کہ کھانے کے دوران وہ نور بانو کی طرف ہرگز نہیں دیکھے گا۔ ابتدا میں وہ کامیاب رہا، لیکن کھانے کے اختتام سے ذرا پہلے وہ ہار گیا۔ اس کی وہ نظر بے اختیار تھی اور ایسی ظالم کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور اس پر ستم یہ کہ اسے پتہ چلا کہ نور بانو اسی کو دیکھ رہی ہے، اور دونوں کی نگاہوں کی وہ چوری ایسی ماہرانہ تھی کہ وہاں موجود کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں چلا تھا۔ عبدالحق نے فوراً ہی نظر ہٹانے کی کوشش کی، یہ آسان نہیں تھا۔ پھر نور بانو کی نگاہوں میں مسکراہٹ تھی اور بلاوا تھا۔ بہرحال ایک لمحے کی جدوجہد کے بعد اس نے نگاہ ہٹا لی، لیکن وہ محض ایک لمحے کی کامیابی تھی، اور دوسری نظر اس کے چوکنے پن کے باوجود اٹھی تھی۔ وہ اسے روک نہیں سکا۔ نور بانو اس وقت بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، البتہ نگاہوں کا تاثر اس بار مختلف تھا۔ اس بار اس کی نظروں میں شکایت تھی، پھر اس میں فتح مندی کی چھلک آئی، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا، ہم سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے تم۔ یوں پہلی ہی رات وہ ناکام ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کھانا کم کھاتا تھا اور نور بانو کو زیادہ دیکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دوسری طرف بھی یہی حال ہے، تو پھر وہ بھی ہلکا معاملہ تھا۔ اپنے کمرے کی تنہائی اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی۔ نیند اسے کم آتی تھی، وہ تو بس بستر پر لیٹتا تو نور بانو کو تصور میں دیکھتا، اس کے تصور سے کھیلتا رہتا، اور نیند سے وہ ڈرنے بھی لگا تھا۔ اول تو وہ سوتا بہت دیر میں تھا، پھر سوتا تو خوابوں میں نور بانو آ جاتی، اور ان خوابوں میں لذت ہی لذت تھی۔ پہلی بار اسے پتہ چلا خواب میں کتنی آزادی ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ خواب پر آدمی کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ان خوابوں کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ آنکھ کھلنے پر احساس زیاں ہوتا تھا، یہ پچھتاوا کہ آنکھ کیوں کھل گئی۔ لیکن پہلے احساس زیاں کے بعد دوسرا حقیقی احساس زیاں ہوتا، وہ یہ کہ آنکھ دیر سے کھلی ہے، وہ فجر کی نماز قضا کر بیٹھا ہے۔ پہلی بار تو اس احساس نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے کہ آنکھ کھلی ہے تو چڑھی ہوئی دھوپ دیکھ رہا ہوں۔ بہت غور کرنے والا، بہت سوچنے سمجھنے والا ہونے کے باوجود وہ یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ کسی فرض، کسی نیکی سے محرومی پر، کسی خطا پر ہونے والے پر وہ رنج اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ وہ دراصل توبہ کا کھلا ہوا دروازہ ہوتا ہے، اصلاح احوال کے لیے اللہ کی طرف سے تائید و ترغیب ہوتی ہے۔ وہ رنج آدمی کو خواب غفلت سے جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ آدمی اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو رنج بتدریج دھیما ہوتا رہتا ہے، دل پر پڑا غفلت کا پردہ دبیز ہوتا جاتا ہے۔ بے بسی کا وہ احساس بہت شدید تھا، اسے کئی جہتوں میں لڑنا پڑ رہا تھا، لیکن بنیادی لڑائی نور بانو کے تصور سے تھی۔ نور بانو سے اس کی شادی محض 2 مہینے کی بات تھی۔ وہ ایک بار خطا کر بیٹھا تھا، اسے دہرانے سے بچنے کے لیے وہ اس کا سامنا کرنے سے بھی بچنے لگا۔ اسی وجہ سے اس نے رات کا کھانا سب کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا۔ عذر مصروفیت کا تھا، مگر وہ اس کا تصور کا کیا کرتا، جس کے پاس اب جسمانی لمس کے لذت بھرے احوالے موجود تھے۔ اس نے خود کو اس کی قربت و کجا دید سے بھی محروم کر لیا تو تصور بالکل ہی بے لگام ہو گیا۔ پہلی بار اسے پتہ چلا آدمی کتنا کمزور اور بے بس ہے۔ وہ جانتا تھا کہ غلطی پر ہے، لیکن سر توڑ کوشش کے باوجود اصلاح نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے غلط ہے، لیکن وہ اس کے سامنے بند نہیں باندھ پا رہا تھا۔ مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق اس نے توبہ کا سہارا لیا۔ دل کی گہرائیوں سے وہ نادم تھا، اس لیے توبہ میں اتقاذ بھی تھا اور خلوص بھی، لیکن عبرتناک بات یہ ہوئی کہ توبہ کے فوراً بعد اس کا بے لگام تصور پھر میدان میں کودا اور اسے شرمسار کر گیا۔ پھر بھی وہ توبہ کرتا رہا، لیکن توبہ کا دورانیہ سکڑتا گیا، بے لگام تصور کی دیدہ دلیری بڑھتی گئی۔ پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ توبہ کے دوران بھی تصور کی دیدہ دلیری کسی نقب زن کی طرح در اندازی کرنے لگی۔ اس مقام پر وہ بالکل مایوس ہو گیا۔ اسے لگا جو توبہ وہ کر رہا ہے، کیے جا رہا ہے، وہ اس کے لیے الٹی شرمناک ہو گئی ہے۔ ادھر نماز اور قرآن کی تلاوت کے دوران بھی یہی صورتحال نہ صرف قائم تھی بلکہ بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت سے وہ گھبرانے اور کترانے لگا۔ نماز کا جہاں تک تعلق تھا تو فجر کی نماز قضا ہونا تو معمول بن گیا تھا۔ البتہ آنکھ کھلتے ہی وہ پہلے وضو کرتا اور فجر کی قضا نماز پڑھتا۔ پھر ایک دن کسی کا کوئی کام آن پڑا تو فجر کی قضا نماز ظہر سے جا ملی۔
اور اس کے بعد یہ معمول بن گیا۔ وہ جانتا تھا یہ غلط ہے۔ ہر روز وہ عہد کرتا اگلے روز اپنے پرانے معمول کو جاری کرے گا، لیکن اگلے روز پھر وہی کچھ ہوتا۔ ہر نماز میں اس کا دھیان نور بانوں پر ہوتا۔ وہ کسی مشین کی طرح رکوع و سجود ادا کرتا، ہر لمحے لڑنے کی، نور بانوں کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا، ارتکاز اور حضوری کے احساس کو بحال کرنے کی کوشش کرتا اور ہار جاتا۔ اس خلل کی وجہ سے وہ شرمندگی کے مارے قرآن پڑھنے سے کترانے لگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی، اس شرمندگی نے اسے دعا سے بھی محروم کر دیا۔ وہ سوچتا اتنی آلودگی کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں التجا گزاری کا منہ ہی نہیں رکھتا۔ اسے احساس تھا کہ وہ ایک مسلسل اور مستقل نقصان سے دوچار ہے۔ ہر روز اس کا خسارہ تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے اور جاننے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آخر یہ خیال اس کے ذہن میں راسخ ہو گیا کہ اب نور بانوں سے شادی ہی اسے بچا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے قرار آئے گا۔ اس کی مزاحمت دم توڑ گئی، دھیرے دھیرے شرمندگی ختم ہوتی گئی اور وہ بڑی حد تک مطمئن ہو گیا۔ اب خلش طویل وقفوں کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اسے ستاتی تھی۔ ایک رات اسے پتا جی کی وہ کتابیں اور ڈائریاں نظر آئیں جو نور بانوں نے اسے دی تھیں۔ وہ خود اس کمرے میں آئی تھی اور اس رات وہ پنڈورا کا باکس کھلا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ ڈائریوں کے بارے میں نور بانوں نے کچھ کہا تھا، کوئی تبصرہ کیا تھا اور وہ بہت اہم تھا، لیکن ذہن پر بہت زور دینے پر بھی اسے وہ بات یاد نہیں آئی۔ اسے تو بس اس رات کی ایک ہی بات یاد تھی۔ تب شاید آپ اس کے بعد مجھے اچھی لڑکی نہ سمجھیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اتنی زیادہ کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس وہی ایک بات اسے یاد تھی، اور اس وقت اسے وہ فریب سماعت لگا تھا اور وہ اس کی تصدیق کے لیے اس کے کمرے کی طرف دوڑ گیا تھا۔ تصدیق کے بعد سے اب تک وہ ایک سحر میں الجھا ہوا تھا۔ وہ ذہن پر زور دیتا رہا، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا نور بانو نے پتا جی کی ڈائریوں پر کیا تبصرہ کیا تھا۔ بس اسے اتنا احساس تھا کہ وہ کوئی بہت اہم بات تھی، لیکن نور بانو کے اظہار محبت کے نتیجے میں دب گئی تھی۔ بے بسی سے اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ ہڑبڑایا۔ کیا حافظے سے بھی محروم ہو گیا ہوں میں؟ پھر اچانک اس کے دماغ میں روشنی کا ایک دھماکہ ہوا اور اس کے کانوں میں نور بانو کی آواز گونجی۔ وہ معذرت کر رہی تھی کہ ان ڈائریوں میں بہت ذاتی باتیں تحریر تھیں اور اسے وہ ڈائریاں نہیں پڑھنی چاہیے تھیں، اور اس نے کہا تھا کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو اجازت دی تھی نا۔ تو اس ڈائری میں ذاتی باتیں تھی پتا جی کی، تو ڈائری میں تو ہوتی ہی ذاتی باتیں ہیں، اس میں کیا اہم بات ہے؟ اس کے بعد بھی کچھ کہا تھا نور بانو نے۔ کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ نور بانو کی آواز اس کی سماعت میں گونجی۔ ان ڈائریوں میں ایک بہت بڑی خوشی ہے آپ کے لیے جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے اس کے لیے پیش کی مبارکباد بھی دی تھی اور اس نے کہا تھا وضاحت نہیں کروں گی۔ اس پر نور بانو نے کہا جی نہیں، خود پڑھ کر جو خوشی ہوگی آپ کو وہ بہت بڑی ہوگی اور میں اسے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ بہت بڑی خوشخبری! اور اس نے پلٹ کر ان ڈائریوں پر دوسری نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ کیسی بے حسی اور ذلت میں گرفتار ہو گیا ہے وہ! اسے خود پر شرم آنے لگی۔ اتنی بڑی بات وہ بھول گیا اور اسے تجسس بھی نہیں ہوا۔ وہ کیسا احسان فراموش بیٹا ہے جس باپ نے اس کی خاطر جان دے دی۔ اسے اس کے متعلق ایک نامعلوم اور بہت بڑی خوشخبری کی جاننے کا شوق بھی نہیں ہوا۔ وہ اتنی بڑی بات بھول گیا۔ بہرحال اب وہ تجسس سے بحال ہوا اور میز کی طرف گیا جہاں کتابیں رکھی تھیں۔ کتابوں میں ایک نسخہ قرآن پاک کا تھا، اردو ترجمے کے ساتھ۔ ایک کتاب احکام الہی، ایک کتاب قیامت کے بارے میں تھی، ایک سیرت طیبہ پر تھی۔ اس نے سوچا کتابوں کا وہ پھر کبھی جائزہ لے گا۔ یہ سوچ کر اس نے دونوں ڈائریاں اٹھا لیں۔ نور بانو نے کہا تھا ان میں ایک اس کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، خوش خبر، ایسی کہ جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہو سکتی، اور اس وقت اسے خوشخبری کی ضرورت تھی کیونکہ اپنے معاملات کی طرف سے اس کی مایوسی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اپنے بستر پر دراز ہو کر اس نے ایک ڈائری کھول لی۔ ڈائری کھولنے سے پہلے اس نے ایک بات سوچی، وہ یہ کہ آج ایک راجپوت کو، اور وہ بھی حاکم راجپوت، اسے ڈائری لکھنے کی کیا ضرورت؟ تو ڈائری کھولتے ہی اسے اس بات کا جواب مل گیا۔ وہ ڈائری
در حقیقت اس کی اپنی زندگی کی کتاب تھی، ایسی کتاب جس کے بعض ابواب پتا جی کسی کو بھی نہیں سنا سکتے تھے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا اور اس میں کھو گیا۔ اس ڈائری میں بہت کچھ ایسا تھا جو وہ جانتا تھا یا جان گیا تھا، اور اب ڈائری اس کی تائید کر رہی تھی، جیسے یہ بات کہ وہ جس حالت میں پیدا ہوا اس میں اسے ختنہ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بات دائی رجو اور شانتا کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ وہ ڈائری کیا تھی؟ حیرت کدا تھی۔ اس کی پیدائش والے دن پتا جی بے اختیار گاؤں سے باہر چلے گئے، جبکہ گاؤں میں اس کی پیدائش کا جشن ہو رہا تھا اور حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں وہ لوگ اس بزرگ سے ملے تھے، وہی بزرگ جو اس کے قبول اسلام والی رات دہلی میں ماجی کے گھر آئے تھے، اور انہوں نے ہی اس کا نام رکھا تھا۔ پتا جی کی ڈائری گواہی دے رہی تھی کہ انہوں نے ٹھاکروں کی گڑھی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ نہیں رہے گی، اور گاؤں دوبارہ آباد ہوگا تو اس کا نام حق نگر ہوگا۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ ان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اب ٹھاکروں کی گڑھی اور اس کے گرد و نواح کے تمام گاؤں ایک ہیں، اور اس پورے علاقے کا نام حق نگر ہے۔ پھر پنڈت روپ سہائے، جنہوں نے اس کی جنم کنڈلی بنائی تھی اور اس کا نام اوتار سنگھ رکھا تھا، بعد میں وہ اپنے گرو رام دیال کو لے کر آئے۔ پتا جی نے اس سلسلے میں ان کی کہی ہوئی ہر بات لکھی تھی۔ انہوں نے تو ایک طرح سے یہاں تک کہہ دیا کہ اوتار سنگھ ٹھاکر پرتاپ سنگھ اور ٹھاکرانی رنجیتا کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں کی کنڈلی میں اولاد تھی ہی نہیں۔ وہ ڈائری زندگی کی طرح آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے پتا جی کی غیر معمولی بے پایاں محبت کی گواہ تھی۔ ماتا جی کے دیہانت کے بعد وہ دہلی چلا گیا تو پتا جی کی زندگی کیسی ویران ہو گئی تھی۔ کتنے اکیلے، کتنے دکھی، کتنے بوجھل تھے وہ۔ پھر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اسے یاد تھا کہ اس سال پتا جی دہلی آئے تھے۔ یہ وہ عرصہ تھا جب اسے نور بانو کی آواز سنی تھی اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ ایسا گم تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ پتا جی بغور اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں اور اس سے نتائج بھی اخذ کر رہے ہیں۔ اسے حیرت ہوئی کہ پتا جی نے 2 دن میں اسے پوری طرح بھانپ لیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ محبت کا چکر ہے، لیکن اس کی نظریں کسی کی جستجو میں بے قرار نہیں تھیں۔ اس پر انہیں الجھن تھی۔ بہرحال یہ بات انہوں نے سمجھ لی کہ وہ اس آواز کو سننے کے لیے کوٹھے پر آتا ہے اور ایسا بے سدھ ہو کر اس آواز کو سنتا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو آواز اور کلام بالآخر اسے اسلام کی طرف لے گیا تھا، اس نے اس کے پتا جی کو قرآن کے مطالعے کی طرف راغب کیا تھا۔ دراصل پتا جی اس کے معاملے میں 2 مختلف ہستیوں کی وجہ سے سپردگی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ دونوں ہستیاں ایک دوسرے کی ضد تھیں، لیکن ایک دوسرے کی تائید بھی کر رہی تھیں۔ انجانا بزرگ اور پنڈت روپ سہائے۔ بزرگ نے تو تنبیہ کے ساتھ انہیں جتا دیا تھا کہ مرضی نومولود بچے کی ہی چلے گی، ورنہ دینے والا اپنی نعمت واپس بھی لے سکتا ہے۔ اور پنڈت روپ سہائے نے کہا تھا، چھوٹے ٹھاکر اپنا بھاگیہ آپ لکھیں گے۔ اور دودھ والے معاملے میں ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے واضح طور پر اس بات کی سچائی کو سمجھ لیا تھا۔ پتا جی نے لکھا تھا کہ انہوں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ ان کے بیٹے کا مسلمانوں سے کوئی نامعلوم مگر بہت گہرا تعلق ہے، اسی لیے سب سے پہلے تو مسلمانوں سے اس کی انسیت شروع ہوئی، پھر اس کے دل میں مسلمانوں کو اور اسلام کو سمجھنے کی لگن پیدا ہوئی۔ یہ بات بھی وہ ذہنی طور پر قبول کر چکے تھے کہ ان کا بیٹا بالآخر کسی مسلمان لڑکی سے ہی شادی کرے گا۔ ڈائری بتاتی تھی کہ جس شام انہوں نے اوتار سنگھ کو از خود فراموشی کی کیفیت میں قرآن کی تلاوت سنتے دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ قرآن کے ذریعے اسلام کو اور مسلمانوں کو سمجھیں گے۔ وہ اپنے ایک کلاس فیلو امان اللہ سے ملے۔ اس نے مشورہ دیا کہ قرآن سے پہلے وہ سیرت پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی اس نے مزید چند کتابیں تجویز کیں اور ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے اس پر عمل کیا۔ ٹھاکر نے لکھا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ افسانہ ہے، ایسا تو منچ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ ایسے تھے تو پھر دنیا میں کوئی ان کے سوا ایسا نہیں کہ اس کی پوجا کی جائے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اندیکھے اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ ان کے ماننے والے ایسے ہی ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی طرح
مسلمانوں نے نہ کبھی ان کی کوئی مورتی اور نہ ہی کوئی تصویر بنائی۔ وہ جیسے بھی ہوں اور اپنے اوتار سے کتنی ہی محبت کریں، عبادت وہ اندیکھے اللہ ہی کی کرتے ہیں، سجدہ صرف اسی کو کرتے ہیں۔ ڈائری بتاتی تھی کہ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد ٹھاکر پرتاپ سنگھ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوا، لیکن وہ کوشش کے باوجود جم کر نہیں پڑھ پاتا تھا اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ایک صفحہ کھل کر ان کی نگاہوں کے سامنے آیا اور ان کی نظریں خود بخود ایک آیت پر جم گئیں۔ عبدالحق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سورہ ملک کی وہی آیات تھیں جنہیں سن کر وہ ایمان لایا تھا۔ کتنی اور کیسی عجیب بات ہے۔ ڈائری کے مطابق ٹھاکر پرتاپ سنگھ ان آیات کی صداقت جانچنے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے چلا گیا۔ پھر اس نے میلوں چلنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ اس نے خود لکھا تھا۔ میں اپنی دھن میں بہت دور نکل آیا مگر آسمان کی مرکزی حد سے باہر نہیں نکل سکا۔ مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، میرے پاؤں شل ہو گئے۔ میں وہیں بیٹھ گیا، دیر تک مجھ سے اٹھا بھی نہیں گیا۔ اب مجھے اتنی دور پیچھے بھی جانا تھا۔ میں نے بہت غور کیا اور کچھ میری سمجھ میں آنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ میں دنیا کے کسی بھی ملک میں چلا جاؤں، آسمان کا مرکز میرے سر کے عین اوپر ہی رہے گا۔ اس کا مطلب آسمان کی وسعت نامعلوم ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آسمان کے مرکز کی وسعت اتنی ہے کہ پوری زمین بس اس کے نیچے ہے۔ میں کہیں بھی کھڑا ہو کر دیکھوں خود کو اس مرکز کے عین نیچے پاؤں گا۔ عبدالحق پر ہیبت طاری ہو گئی۔ یہ آسمان کا مرکز والا نقطہ تو وہ بھی نہیں سمجھ پایا اور اس کے پتا جی نے سمجھ لیا۔ کاش میرے پتا جی مسلمان ہوتے، اس نے بڑی حسرت سے سوچا۔ میرے لیے تو سوچ کے دروازے کھل گئے۔ ٹھاکر نے ڈائری میں لکھا تھا، سائنسدان کہتے ہیں کہ آسمان فریب نظر ہے۔ کوئی مجھ سے کہے تو میں کہوں پہلے ایک چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا فریب نظر پیدا کر کے تو دکھاؤ، پھر مانوں۔ فریب تو اسے کہتے ہیں جسے بالآخر دور ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ کیسا فریب نظر ہے کہ ہزاروں برسوں سے انسانوں کے سروں پر قائم ہے، نسل در نسل، اور کبھی دور نہیں ہوا۔ میں پہلے ہی سے جانتا اور مانتا تھا کہ میرا بیٹا میرے لیے مبارک ہے، لیکن اتنا مبارک ہے میں نے نہیں سوچا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اندر اندھیرا تھا جو دھیرے دھیرے چھٹ رہا ہے اور روشنی بڑھ رہی ہے۔ عبدالحق ڈائری پڑھتا رہا جس میں اس کے باپ کے تجربات اور مشاہدات تھے، بلکہ انکشافات بھی تھے۔ وہ پڑھتا اور حیران ہوتا رہا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر سے دوری کے دوران پتا جی دنیا تیاگ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اس کی جدائی میں مطالعے میں دل لگا لیا تھا، اور مطالعہ بھی وہ جو اسی عرصے میں وہ خود کرتا رہا۔ کیسی عجیب بات تھی کہ باپ اور بیٹا ایک ہی وقت میں تلاش حق میں مصروف کار تھے۔ تاریخیں پلٹتی رہیں، ایک ڈائری ختم ہوئی اور دوسری شروع ہو گئی۔ کہانی انجام کی جانب بڑھ رہی تھی۔ فیصلہ کن سال یعنی 1956 شروع ہو چکا تھا۔ عبدالحق کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ادراک ہو چکا تھا کہ ان صفحات میں کوئی بہت بڑی حقیقت افشاں ہونے والی ہے۔ اس ڈائری میں ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی ذاتی کیفیات بھی تھی اور مطالعے پر تبصرہ بھی۔ سورۃ الملک کی ان آیات کے بعد اس کی سمجھ میں قرآن میں سے کچھ نہیں آیا تھا، لیکن اس نے پڑھنا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ پھر وصال دن گاؤں واپس آ گیا۔ اس کے امتحان ہو چکے تھے، جبکہ اوتار سنگھ کے امتحان ابھی شروع بھی نہیں ہوئے تھے۔ ٹھاکر نے اپنی ڈائری میں وصال دن کے بارے میں بہت کچھ لکھا، جو ہر روز باقاعدگی سے اس کے پاس آتا تھا تاکہ اسے اوتار سنگھ کی اتنی کمی محسوس نہ ہو، اور وہ اوتار سنگھ کی ہی طرح اس کے پاؤں بھی دباتا تھا۔ آگے ڈائری اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ ٹھاکر بیٹے کے انتظار میں ایک ایک دن گن رہا تھا۔ مطالعے کا اور خاص طور پر قرآن کا سہارا نہ ہوتا تو شاید وہ انتظار اسے پاگل کر دیتا۔ عبدالحق کی بےتابی بڑھ گئی تھی۔ تاریخیں بتاتی تھی کہ اب وہ اپنے باپ کے آخری ایام کی رودات پڑھ رہا ہے۔ وہ تاریخ قریب آ رہی تھی جب وہ گاؤں واپس آیا تھا اور اپنے دم توڑتے باپ سے چند لمحوں کے لیے ملا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ڈائری میں سنسنی کا آغاز ہو گیا۔ وہ سنسنی ایسی تھی کہ پتا جی کا خط بھی اس کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی تحریر پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی وجہ ان کے ہاتھوں کی لرزش ہے۔ انہوں نے لکھا تھا، آج مجھے روشنی مل گئی ہے،
سچ جھوٹ مجھ پر کھل گیا۔ آج میں قرآن پڑھنے بیٹھا تو جیسے خود بخود ورق اڑے اور ایک صفحہ میرے سامنے کھل گیا۔ میری نظر اس عبارت پر پڑی، کیا کبھی غور کیا تم نے کہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، کیا تم پیدا کرتے ہو بچہ یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ میں ہر روز بے بسی محسوس کرتا تھا۔ قرآن میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں پڑھنا نہیں چھوڑتا تھا۔ ہر روز نئے سرے سے کھول کر بیٹھ جاتا تھا۔ آسمان والی عبارت کے بعد میں نے سمجھ لیا تھا کہ اس کتاب میں بڑے بڑے بھید ہیں۔ سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، مجھے کوشش کرتے رہنا ہے۔ مگر آج جو یہ صفحہ کھلا اور عبارت نظر میں آئی، اسے تو میں خوب سمجھ سکتا تھا۔ رنجیتا سے شادی کے 22 سال میں اولاد سے محروم رہا، جبکہ یہ مجھ میں کمی تھی، نہ رنجیتا میں۔ میں نے کیا کیا جتن نہ کیے، کہاں کہاں نہ گئے ہم، کس کس کے چرنوں میں نہیں جھکے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ یہ پڑھ کر پہلی بار میری سمجھ میں آیا کہ ایک قدرتی سسٹم تو موجود ہے۔ ملاپ کے عمل کے نتیجے میں ایک نظام کے تحت جسموں سے مادے خارج ہوتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے انہی کے کیمیاوی عمل کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے، مگر قرآن اصل حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ مادے کا اخراج ہر بار ہر موقع پر ہوتا ہے، لیکن اصل چیز نطفہ ہے۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور اس پر آدمی کا کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ دیتا ہے۔ بے شک وہی بچہ پیدا کرتا ہے۔ کون بدبخت اس آیت سے انکار کر سکتا ہے؟ یہی تو نہیں کر سکتا۔ اور یہی پڑھنے کے بعد مجھ پر لرزہ چڑھ گیا۔ میں نے اور رنجیتا نے آخری منت پیپل کے درخت کے سامنے مانی تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے ایک ہی وقت میں خوشخبری کا ایک ہی خواب دیکھا تھا، اور اس کے بعد پیپل کا درخت جل گیا تھا اور ہم مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد اوتار سنگھ رنجیتا کی کوکھ میں آیا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ اوپر والے نے یہی بات تو سمجھائی تھی ہمیں، پر ہم نے نہیں سمجھی۔ اب مجھے رنجیتا پر افسوس ہوتا ہے۔ میں نے تو آج یہ بات سمجھ لی، پر وہ بیچاری محروم رہ گئی۔ میں نے جائزہ لیا، وہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 58 تھی۔ میں اس پر غور کرتا رہا۔ میری سمجھ میں آیا کہ یہ آیت مکمل ہے، دونوں رخ سے حقیقت ہے۔ میں نے دونوں رخ دیکھے تھے۔ میں نے 22 سال ہر طرح سے کوشش کر دیکھی تھی، لیکن اولاد سے محروم رہا۔ یہاں تک کہ اوپر والے نے مجھے نوازا، اور وہ کالج میرے ایک انگریز دوست تھا جس کے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ دونوں ہر طرح کی احتیاط کرتے تھے۔ ظاہر ہے بغیر شادی کے وہ بچہ نہیں چاہتے تھے، مگر ان کی ہر احتیاط دھری رہ گئی اور حمل ٹھہر گیا تو انہوں نے اسے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ کیا دیسی ٹوٹکے اور کیا انگریزی دوائیں، انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، لیکن وہ ناکام رہے اور بچہ پیدا ہو کر رہا۔ آسمان والی بات کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا، لیکن اب تو میں بڑی سے بڑی سوگند کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اور یہ اس کا سچا کلام ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور میں اسے مانتا ہوں اور اس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے تو یہ ایک دلیل ہی کافی تھی، مگر آگے اور دلیلیں تھیں۔ انہیں پڑھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ ایسی دلیلوں کے ہوتے ہوئے بھی مجھ کیوں اندھیرے میں سر ٹکراتا پھرتا ہے۔ اس صورت میں آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 67 تک کی عبارت میں سب سے مہان اللہ کہتا ہے کہ تم زمین میں بیج ڈالتے ہو اور سمجھتے ہو کہ کھیتی تم اگاتے ہو، لیکن نہیں، کھیتی ہم اگاتے ہیں۔ ہم چاہیں تو اسے بھوس کر رکھ دیں اور تم سر پیٹتے رہ جاؤ اور اپنی تباہی پر رو اور اپنے نصیب کو کوسو۔ اسے پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ ہم زمیندار اور کسان لوگ تو اس بات کو خوب سمجھتے ہیں، پر شاید سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پاتے۔ میں نے تو کھڑی فصلیں تباہ ہوتے دیکھی ہیں، بارش نہ ہونے اور بارش بہت زیادہ ہونے سے بھی، اور کبھی کسی کھیت میں اتنے ہی 20 سے 10 من کی فصل ہوتی دیکھی ہے، اور کبھی 20 من بھی دیکھا ہے۔ کسانوں کے چہرے میری نگاہوں میں پھرتے ہیں، کبھی ہنسی خوشی لگان دیتے ہیں اور کبھی رو کر فریاد اور معذرت کرتے ہوئے کہ مالک اس بار پتہ نہیں کیا ہو گیا، فصل اچھی نہیں ہوئی، پورا لگان دے دیں تو کھائیں گے کیا۔ اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بالی سے گندم لدی کیوں ہوتی ہے اور کوئی بالکل خالی کیوں۔ بے شک اوپر والا مہان ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 68 سے 70 تک کی عبارت میں ایک اور نشانی بتائی۔
बहुत बड़ी निशानी, मीठा पानी जो बड़ी नेमत है। सहराई लोगों से बढ़कर कौन समझ सकता है ये बात। वो कहता है ये पानी हमने नाजिल किया है या तुमने। वो कहता है हम चाहें तो बना दें इसे नमकीन, सख्त नमकीन। तो फिर तुम शुक्रगुजार क्यों नहीं होते? अब ये तो सब जानते हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या ईसाई, कि हम पानी नहीं बरसा सकते। बारिश ना हो तो हम रो रो कर प्रार्थना करते रहें। और मुझे मालूम है मीठा पानी तो धरती पर कभी था ही नहीं। सागर के सिवा यहाँ क्या था? ऊपर वाले ने ये इतना ज़बरदस्त प्लांट लगाया, खारे पानी को मीठा करने का प्लांट। तकबीर के अमल से खारा पानी बादल बना, बादल उड़े, उसके मंजूर करदा मुकाम पर पहुँचे और बारिश कर दी। मीठे पानी की सप्लाई आ गई है जी। बारिश से तालाब बने, नदी नाले और दरिया बने। कुछ पानी इसके हुक्म से धरती पर उतर गया। बाद में कभी वो चश्मों की शक्ल में फूटा और कहीं हमने खुदाई करके कुएं बना लिए। पानी की फितरत उसने ऐसी मेल मेल लाभ वाली बनाई कि अकेला नहीं रहता, जमा होता है। कतरा भी हो तो दूसरे और फिर तीसरे कतरे की तरफ लपकता है, चाहे कहीं भी हो। पानी की ये फितरत ना होती तो हमारे लिए मसला बनता। लेकिन ये सब कुछ बारिश के दम से है। लंबे अरसे तक बारिश ना हो तो कुएं, चश्मे, नदी नाले, यहाँ तक कि दरिया भी सूख जाते हैं। ये इबारत पढ़कर मेरी तो समझ में ये बात आ गई है कि कभी बारिश रोक कर वो मुझ को जताता है कि उसका एहसान माने। वो चाहे तो मीठा पानी ख़त्म हो जाए, बादलों के सिस्टम में वो तब्दीली कर दे और पानी के साथ नमक भी उठाने लगे तो मीठा पानी कहाँ से आए? और मिल जाता है तो मनुष्य को इसकी अहमियत का पता नहीं चलता, लेकिन ना मिले तो उसे पता चले पानी के बगैर ज़िंदगी ही मुमकिन नहीं। फिर वो आखिर में कहता है तुम शुक्रगुजार क्यों नहीं होते? वाकई शुक्रगुजारी क्या हम तो सोचते भी नहीं, मगर मैंने अब जान लिया, मान लिया और मैं शुक्रगुजार हूँ। फिर अगली इबारत में आग का दरख्त बयान है। ऐसे किसी दरख्त के बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने समझ लिया है कि इस किताब में जो कुछ है वो सच है और हकीकत है, ख्वाह हमें नज़र आए या ना आए। और आग के फ़ायदे तो मैं भी जानता हूँ, मगर ये आग याद दहानी के लिए है, नर्क की याद दहानी के लिए। ये पढ़कर पहली बार मैंने नर्क के बारे में सोचा। मुझ पर तो थरथरी चढ़ गई। मैं छोटा सा था तो एक बार मेरी उंगली जल गई थी। इसकी तकलीफ़ मुझे आज भी याद है। मैं रोता था इस तकलीफ़ से। हैरत है हमें नर्क का ख्याल क्यों नहीं आता। वो आग तो बहुत 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 बड़ी और शदीद होगी और मुसलसल जलाने वाली, जबकि एक सेकंड में जलने वाली उंगली की तकलीफ़ मुझे कई दिन तक रुलाती रही थी। तो नर्क में क्या होगा ये तो मैं कभी सोचता ही नहीं था, शायद कोई भी नहीं सोचता। मगर दुनिया में मामूली सी तकलीफ़ पर तड़प जाने वालों को सोचना भी चाहिए और डरना भी चाहिए। मैं तो अब याद रखूँगा और डरता रहूँगा। फिर आगे 79 की इबारत में इस किताब के पाक होने का और बड़ाई का तस्करा था। लिखा था इसे वो छुएं जो पाक व साफ़ हों। मैंने उसी वक्त फ़ैसला किया कि आइंदा मैं इस किताब को पढ़ने से पहले खूब अच्छी तरह नहाया करूँगा। फिर आयत नंबर 84 से 87 तक की इबारत में एक और बड़ी निशानी थी। पहले तो ऊपर वाले ने बताया कि पैदा सिर्फ उसी का काम है, पैदा करना सिर्फ उसी का काम है। अब वो बता रहा है मौत पर भी सिर्फ उसी का इख्तियार है। वो कहता है कि मरने वाले का आखिरी वक्त आ जाता है और हम देख रहे होते हैं कि जान उसके हलक तक आ गई है। हम उसे तो देख रहे होते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमें नज़र नहीं आता। और वो बताता है कि वो हमसे ज़्यादा उस मरने वाले के करीब होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। फिर वो बताता है कि वो हाकिम है और हम महकूम। वो चैलेंज करता है अगर हम ये बात नहीं मानते तो फिर मरने वाले को बचा क्यों नहीं लेते, उसकी आत्मा को लौटा क्यों नहीं लेते। मुझे रंजीदा की मौत और अपनी बेबसी याद आ गई। मैं 100 जतन करके भी उसे नहीं बचा सका। दुनिया में कोई किसी को नहीं बचा सका और कोई ऐसा नहीं जिसे मौत ना आई हो। तो मैंने मान लिया कि वो हाकिम है और मैं महकूम। तो फिर मुझे उसकी ऐसी ताबेदारी करनी चाहिए जैसी मेरी रायत मेरी करती है।
اور وہ میں کروں گا۔ عبدالحق ایسے بیٹھا تھا جیسے سانس لینا بھول گیا ہو۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ پتا جی تو اس سے بھی بہت بہت آگے نکل گئے تھے۔ وہ اس وقت جہاں تھے وہ اب بھی وہاں نہیں پہنچ سکا تھا۔ آسمان کی جس نشانی کے بارے میں وہ سن کر ایمان لے آئے تھے، پتا جی اس کی تصدیق کے لیے کئی میل پیدل چلے تھے۔ ان کا یقین تو اس کے یقین سے بہت بڑا ہوگا۔ اسے باپ پر رشک آنے لگا۔ انہوں نے اللہ کی کتنی نشانیوں کو دیکھا اور سمجھا تھا۔ سورۃ الواقعہ کی یہ آیات بارہا اس کی نظر سے گزری، لیکن اس نے غور نہیں کیا، جبکہ پتا جی نے ان پر غور کیا، ان کی سچائیوں کو دل سے تسلیم کیا۔ کاش پتا جی مسلمان ہوتے، اس نے حسرت سے سوچا۔ پھر وہ اگلے اندراج کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج میں بہت اچھی طرح نہا کر اس کتاب کو پڑھنے بیٹھا تو مجھے لگا اس میں سے بہت ٹھنڈی روشنی نکل کر آنکھوں کے راستے میرے دل میں جا رہی ہے۔ دل میں ٹھنڈک اور روشنی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے پھر وہی کل والا پڑھا۔ اس کے بعد میں نے کتاب رکھ دی اور سوچتا رہا۔ ایک یقین میرے اندر میرے وجود کی اندرونی دیواروں سے پھوٹ رہا تھا اور پورے وجود میں پھیل رہا تھا، یہ کہ اس دنیا میں صرف سچ وہی ہے جو اس کتاب میں لکھا ہے۔ جو کچھ اس کتاب والا کہتا ہے بس وہی سچ ہے۔ میں نے سر اٹھا کر کہا، اے کتاب والے، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں تجھے نہیں جان سکتا لیکن مجھے تیرے سوا کوئی پوری طرح نہیں جان سکتا۔ میں نے پڑھا، جانا اور مان لیا کہ تیری بات کے سوا کچھ سچ نہیں۔ اب میں تیرا ہوں، صرف تیرا، تجھ اکیلے کا۔ اس سے جو سکون مجھے ملا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک تشنگی کا احساس بھی تھا، جسے سب کچھ ناممکن ہے، کہیں کوئی کمی ہے، کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ میں اس پر سوچتا رہا۔ میری سمجھ میں آیا کہ مجھے آگے بڑھنا ہوگا۔ میں خود سے نہیں سمجھ سکتا، مجھے کوئی سمجھانے والا، کوئی استاد چاہیے۔ مجھے جمال الدین کا خیال آیا، لیکن نہیں، مجھے معلوم ہے وہ میری مدد نہیں کر سکتا۔ پھر اچانک مجھے اوتار سنگھ کے مولوی صاحب کا خیال آیا۔ میں نے سوچا میں ان سے بات کروں گا اور سیکھوں گا۔ ابھی 2-3 دن میں ہی وہ آنے والے ہیں، بس پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، میرے دل کو پورا سکون آ جائے گا۔ تو پتا جی تقریباً مسلمان ہو چکے تھے۔ عبدالحق نے دل میں سوچا، کاش پتا جی پکے مسلمان ہو گئے ہوتے۔ وہ آگے اندراج کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ لوگ بس آنے والے ہیں، آج نہیں تو کل ضرور آ جائیں گے۔ ایسا انتظار میں نے کبھی نہیں کیا۔ میں اپنے پتر کی صورت دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، بے قرار ہو رہا ہوں۔ مجھے مولوی صاحب کا بھی بڑی شدت سے انتظار ہے۔ عجیب بات ہے، میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا مجھے اپنے پتر سے ملنے کی زیادہ شدید خواہش ہے یا مولوی صاحب سے ملنے کی۔ بیٹا تو مجھے جان سے بڑھ کر عزیز ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ اس وقت مولوی صاحب سے اکیلے میں ملنا اور ان سے بات کرنا مجھے زندگی کا سب سے اہم کام لگ رہا تھا۔ آج میں نے پھر وہی صورت شروع سے آخر تک پڑھی جس میں آسمان والی نشانی تھی۔ اس کی آخری عبارت نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کتاب والے نے کہا، کیا تم نے سوچا کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے چشمے کا پانی لائے؟ میں جانتا ہوں پانی سے زندگی ہے، شاید اسی لیے زمین پر خشکی سے زیادہ پانی ہے۔ لوگ اس کی قدر نہیں سمجھتے، لیکن ہم صحرائی لوگ خوب جانتے ہیں۔ میں پڑھا لکھا ہوں، سائنس میں مجھے دلچسپی تھی، اسی لیے کتاب والے کے پانی کے فلٹر پلانٹ کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ یہ عبارت پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ ایک دن ایسا ضرور آنا ہے جب زمین پر پانی نہیں رہے گا۔ ویسے دیکھیں تو زمین پر پانی کی کمی نہیں، قطبین پر جو برف جمی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اتنی کہ پگھل جائے تو شاید ساری دنیا ڈوب جائے۔ میں سوچتا ہوں شاید وہ کتاب والے نے ہنگامی صورتحال کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ میں سوچتا رہا کہ وہ بھی سوکھ جائے گا۔ اس پر سوچتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ برسوں سے میرا مشاہدہ ہے کہ ہر آنے والے سال پچھلے سال سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور سمندر اتنی بڑی چیز ہے کہ گرمی سے خشک نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا حقیقت تو صرف کتاب والا جانتا ہے، مگر نہ جانے کیسے مجھے یقین ہو گیا کہ آخری وقت میں ایسا ضرور ہوگا کہ بہت کثرت سے بھونچال آئیں گے، بہت شدید گرمی پڑے گی۔ اب بھونچال بہت شدید ہو تو زمین میں بڑی بڑی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور سمندر بھی تو زمین پر ہی ہے۔
اگر اس زمین پر بہت شدید بھونچال آئے جس پر کوئی سمندر ہو اور بڑی بڑی دراڑیں ہوں، اور اگر کتاب والے کی مرضی ہو اور سمندر کا پانی زمین میں اتر جائے تو پانی تو ختم ہو جائے گا نا، اور گرمی بہت شدید بڑھ جائے گی، کیونکہ میرے خیال میں سورج کی گرمی کو سمندر ہی کم کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جب سمندر خشک ہوں گے تو گرمی بڑھے گی اور پھر برف پگھلے گی، کچھ عرصہ اس سے کام چلے گا، پھر شاید پانی کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ یہ سب سوچتے ہوئے مجھ پر لرزہ چڑھنے لگا۔ کتاب والے، اللہ کا سوال میرے ذہن میں ابھرا، کون ہے جو تمہارے لیے چشمے کا پانی لائے؟ میں نے مان لیا کہ کوئی نہیں لا سکتا اس کے سوا۔ لوگ پانی کی تلاش میں کھدائیاں کریں گے تو بھی کھارا پانی ہی نکلے گا۔ جب سمندر ہی دھرتی میں اتر جائے گا تو میٹھے پانی کا کیا کام؟ یہ سب میرا قیاس تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں قیاس کرنے والا آدمی تو نہیں تھا، مگر پھر میری سمجھ میں آیا کہ قیاس سے پہلے میں نے غور کیا، پھر اپنی کم علمی کی وجہ سے قیاس کیا۔ ایک بات طے ہو گئی، میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں اور اس کی مہربانی ہے۔ اس نے مجھے بیٹا دیا تو ایسا کہ وہ مسلمانی کی حالت میں پیدا ہوا، پھر اس نے دودھ مسلمان عورت کا پیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ دہلی میں قرآن کو کیسا بے خود ہو کر سن رہا تھا۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا، بزرگ اور جیوتشی دونوں نے مجھے سمجھا دیا کہ اس کی مرضی چلے گی، تو شاید اللہ نے بیٹا دیتے ہی میرے لیے اس بھلائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب تو بس میں بے چینی سے اپنے پتر اور مولوی صاحب کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، اور یہ کہنا مشکل ہے کس کا انتظار زیادہ ہے۔ اس کے بعد صرف 2 اندراج تھے۔ عبدالحق نے ان میں سے پہلا اندراج بار بار پڑھا۔ وہ واقعی اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، بہت بڑی، جیسے دل کی سب سے بڑی مراد اسے بن مانگے مل گئی ہو۔ اس نے بڑی حسرت سے سوچا، کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہی آ گیا ہوتا، کاش وہ سب کچھ میرے سامنے ہوا ہوتا۔ لیکن اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہر کام کا وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اگر وہ آ گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ شاید وہ بھی مسلمان ہو جاتا، اور شاید شہید بھی، لیکن اللہ نے اس کے قبول اسلام کے وقت اور مقام کچھ اور رکھا تھا، اور اسے زندہ بھی رہنا تھا۔ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے اس کے مقررہ وقت پر ہوا۔ اس میں حسد کرنا بھی ناشکرا پن ہے، جبکہ یہ مقام شکر ہے۔ وہ اندراج اس دن کا تھا جب مولوی صاحب گاؤں پہنچے تھے۔ وہ اکیلے ہی تھے، رکھو اور انجنا ماسٹر جی کی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے۔ اللہ کو ان کی زندگی بھی منظور تھی۔ اندراج کے مطابق پتا جی مولوی صاحب کو اکیلا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پھر مولوی صاحب نے انہیں ماسٹر جی کی علالت اور ان کے پروگرام کے بارے میں بتایا تو وہ تردد کے باوجود مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے لکھا تھا، شاید یہ اچھا ہی ہوا اب میں مولوی صاحب سے اکیلے میں بات کر سکوں گا۔ کون جانے اوتار سنگھ موجود ہوتا تو میری راہ کی رکاوٹ بن جاتا۔ اب وہ آئے گا تو میں اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ عبدالحق نے وہ پورا اندراج کئی بار پڑھا، اس تعصب کو مٹانے کی کہ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ صورت اس کے پاس موجود تھی کہ وہ اپنے تصور میں سب کچھ دیکھے اور سنے جو اس روز ہوا اور کہا گیا۔ اس نے آنکھیں موند لیں، تصور کے پردے پر فلم چلنے لگی، سماعت میں آوازیں گونجنے لگیں۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ بہت بےتاب تھا۔ وہ ایسی بےتابی تھی کہ اس رات وہ وصال دن کی پرخلوص موجودگی کو بھی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ وصال دن آیا تو اس نے کہا، پتر وصال دن، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ وصال دن نے گھبرا کر کہا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں آپ کی کسی بات کا برا کیسے مان سکتا ہوں؟ تو پتر، آج مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے، آج تم چلے جاؤ۔ جی ٹھیک ہے، وصال دن نے کہا، اور پھر اسے کچھ خیال آیا تو وہ بولا، بھائی میرا مطلب ہے چھوٹے ٹھاکر نہیں آئے؟ نہیں پتر، وہ میلہ دیکھنے چلا گیا ہے، شاید کل آئے۔ وصال دن کے چہرے پر ایک پل مایوسی کا تاثر ابھرا، مگر وہ فوراً ہی چلا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد ٹھاکر مولوی صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، مولوی صاحب نے پکارا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ مولوی صاحب بستر پر دراز تھے۔ اسے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ آپ ٹھاکر جی؟ مولوی صاحب، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، ٹھاکر نے کہا۔ تو آپ مجھے بلا لیتے؟ نہیں مولوی صاحب، کام تو مجھے ہے، اسی لیے مجھے ہی آپ کے پاس آنا تھا۔ آپ بیٹھیے نا،
فرمائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ میں آپ کے پاس مدد کے لیے آیا ہوں مولوی صاحب۔ مولوی صاحب چونکے۔ کیا آپ کو پورا یقین ہے؟ ان کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ٹھاکر نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس فیصلے کی کوئی جذباتی وجہ ہے یا کوئی دنیاوی غرض؟ ٹھاکر نے مولوی صاحب کو حیرت سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر عجیب سا جلال تھا اور لہجے میں دبدبا۔ نہیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ کچھ جانتے بھی ہیں آپ؟ زیادہ نہیں، بس اتنا کہ میں نے قرآن میں ایسی واضح نشانیاں پڑھی ہیں جنہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، انہیں پڑھنے کے بعد کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مثلاً ٹھاکر نے انہیں سورہ ملک کی اس آیت اور اپنی کھوج کے بارے میں بتایا، پھر سورہ واقعہ کی آیات کے بارے میں بتایا۔ مولوی صاحب بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ میں 3 دن سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد مجھ سے کسی طرح صبر نہیں ہو رہا تھا، اس نے آخر میں کہا، اور جو ایمان پر پیدا ہوئے وہ اس کتاب کو کھول کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، گھر میں خیر و برکت کے لیے طاق پر سجا کر رکھ دیتے ہیں، جب یاد آئے تو چوم کر آنکھوں سے لگا کر دوبارہ وہیں رکھ دیتے ہیں۔ مولوی صاحب نے خود کلامی کے انداز میں کہا، نہیں جانتے، نہیں سمجھتے بد نصیب کہ ایمان کے بعد ہر پل تجدید ایمان کی اور ایمان کو طاقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن اس کا واحد ذریعہ ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ٹھاکر کے لہجے میں الجھن تھی۔ کچھ نہیں، آپ پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے۔ یہ بتائیں، آپ اللہ کو واحد اور احد مانتے ہیں؟ اس جیسا کوئی نہیں، نہ وہ کسی سے ہے نہ کوئی اس سے۔ اس نے سب کچھ پیدا کیا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ پوری کائنات اس نے بنائی ہے۔ جی مولوی صاحب، میں نے جان لیا اور مان لیا۔ اس نے انسانوں کو ہدایات کے لیے پیغمبر بھیجے اور صحیفے بھیجے۔ ان سب پیغمبروں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان ہے آپ کا؟ میں قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن اللہ کا حکم ہے تو میں اس پل سے ان سب پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ، تب تو آپ پہلے ہی مسلم ہیں۔ اچھا، آپ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مخصوص عمر عطا فرمائی ہے، مقررہ وقت پر اسے مر جانا ہے؟ جی، مجھے یقین ہے اس پر، اور یہ کہ ایک مقررہ وقت پر اللہ کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک پیدا ہونے والے تمام انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اعمال کا حساب ہوگا، جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے تو میں بالکل مانتا ہوں۔ مولوی صاحب مسکرائے۔ تو پھر پڑھیے میرے ساتھ۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے کلمہ پڑھا۔ مولوی صاحب نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ آج سے آپ میرے اور ہر مسلمان کے بھائی ہیں، مگر اب آپ کو نام تبدیل کرنا ہوگا۔ آپ ہی بتا دیں۔ مولوی صاحب چند لمحے سوچتے رہے۔ اللہ نے خاص عنایت کی ہے، اپنے کلام کے ذریعے براہ راست آپ کو ہدایت دی۔ میرے نزدیک تو عبداللہ سے بہتر آپ کا کوئی نام نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بندہ، وہ تو میں ہوں۔ ٹھاکر مسکرایا۔ بس اب میرا یہی نام ہے۔